اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے انسان، تجھے سات کی خبر ہونی چاہیے. سات ہی طریق سبات حق ہے. سات اپنی پہچان کے لیے ہونا چاہیے اور سات ہی پہچان کل ہے کہ تیرے ساتھ کیا کیا ہے اور کون کون ہے اور کس کا ساتھ تجھے کس لمحے ہونا چاہیے. سات احسان بھی ہے، سات نفس بھی ہے، سات الہام بھی ہے، سات وسوسات بھی ہے، سات ناپاکی بھی ہے، سات پاکی بھی ہے، سات شعور بھی ہے، سات علم بھی ہے، سات صحبت بھی ہے، سات رزق بھی ہے، سات رازق بھی ہے، سات عدل بھی ہے، سات شہادت بھی ہے، سات عقل بھی ہے. اے انسان، تجھے ہر سات کی خبر ہونی چاہیے اور اس کے کام پر تجھے نظر ہونی چاہیے. ساتھ رہنے والے اور ساتھ چلنے والے اور ساتھ دینے والے اور ساتھ رحمت والے اور ساتھ نعوت والے سب کی تجھے خبر ہونی چاہیے. ساتھ کی علمی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی نفسی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی پاکی کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی مخلص کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کے صبر کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کے تحمل کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی پاکی کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی خوبی کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے. اے انسان، ساتھ کی نحوست کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی نجاست کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی خصلت کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کے نور کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کے ظہور کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی خوبی کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی خوبصورتی کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی خوشبو کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی وحی کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کے الہام کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کی حرارت کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے، ساتھ کے جسم کی پہچان بھی تجھے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ کی تمام پہچانوں کا تجھے علم دیا ہوا ہے اور تجھے ساتھ کی تمام پہچانوں کا علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ علم عطا کیا ہے جو وحی کا علم ہے، جو الہام کا علم ہے، جو رسالت کا علم ہے، جو بشارت کا علم ہے، جو نور کا علم ہے، جو ولایت کا علم ہے، جو پاسداری کا علم ہے، جو تحفظ کا علم ہے، جو خوشبو کا علم ہے، جو احساس کا علم ہے، جو بیداری کا علم ہے، جو شعور کا علم ہے، جو عقل کا علم ہے، جو تصور کا علم ہے، جو گمان کا علم ہے، جو حصوں کا علم ہے، جو احساسات کا علم ہے، جو موجودات کا علم ہے، جو تعریف کا علم ہے، جو پاکی کا علم ہے، جو عظمت کا علم ہے، جو عدل کا علم ہے، جو حکم کا علم ہے، جو اتباع کا علم ہے، جو رضا کا علم ہے، جو خوشنودی کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اے مومن تجھ پر علم ظاہر فرما کے تجھے علموں کی صفتوں سے صفت والا بنا کے تجھے شعور لامکان سے شعور نور عطا کر کے اپنی طریق والا بنایا ہے. جب مومن کے پاس اللہ رسول کے دیے ہوئے علم ہوں گے تو وہ سب سے پہلے ساتھ کو دیکھے گا کہ میرے ساتھ کون کون ہے اور ان میں سے کون میرا دوست ہے، مجھ سے مخلص ہے اور میرے لیے خیر خواہ ہے، اور کون میرا دشمن ہے، سرکش ہے، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے. یہ سب جاننا، ماننا اور مان کر عمل کرنا اور عمل کر کے کامیاب ہونا اور کامیاب ہو کر انعام والوں میں شامل ہونا اور شامل ہو کر قرب پانا اور قرب پا کر بخشش والا ہونا ہی مومن کی دلیل نور بشارت حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا کیا رکھا ہوا ہے اور کس کے ساتھ
کس طرح پیش آنا ہے اور اس کو کس بنا پر اپنا ساتھی ماننا ہے اور اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپنے لیے اسے کامیابی کا ذریعہ سمجھنا ہے، یہ سب مومن کو جاننا ضروری ہے تاکہ اسے تخلیق کائنات میں سے شرف ہونے کا شرف مل جائے، تاکہ اسے تخلیق کائنات میں سے اشرف ہونے کا شرف مل جائے، اشرف ہو کر مومن ہونے کا مقام مل جائے، اور مقام پانے کے ساتھ ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے ہیں ان کی طرح اپنا قدم بڑھا کر ان میں شامل ہو جائے۔ اصل میں ساتھ ہی مددگار حق ہے، اصل میں ساتھ ہی مددگار حق ہے، اصل میں ساتھ ہی الہام حق ہے، اصل میں ساتھ ہی فرمان قرآن حق ہے۔ اے انسان مومن تو جان جا، تو پہچان جا ساتھ کو، اور ساتھ کو مان جا کہ کون ساتھ میرا ہے اور کون ساتھ میرے ہے تو صحیح مگر میرا نہیں، کون ساتھ میرا ہے اور کون ساتھ میرے ہے تو صحیح مگر میرا نہیں، یہ جاننا کل شعور علم طریب پہچان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو مومن کا ساتھی بنایا ہے، مومن کو مومن کا بھائی بنایا ہے، مومن کو مومن کا دشمن بنایا ہے، مومن کو مومن کا دوست بنایا ہے، مومن کو دو مومن کا مخلص ساتھی بنایا ہے، یعنی کہ مومن کا وہ دوست ہے جو اللہ کی طرف سے دوست ہے، اللہ کا دوست ہی مومن کا دوست ہے، اور مومن وہی تو ساتھ چاہتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دوست سے محبت کرتا ہے، مومن کا ساتھ ہی تو مومن ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کی نشانیاں معلوم ہونی چاہیے اور مومن کو ان نشانیوں کو دیکھ کر ساتھ اپنانا چاہیے، اپنانا اور اپنا کر اپنا بنانا، اپنی طرف سے اپنا مال اور جان لٹانا چاہیے اور دل اپنا صاف کر کے اللہ کی رضا کے لیے ساتھ نبھانا چاہیے، اور جن کے دل ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ان دلوں کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ بہت سے ساتھ ایسے بھی ساتھ ہوتے ہیں جن کا دل ساتھ نہیں ہوتا، مگر مطلب غرض حسد لالچ اور دھوکے کے لیے وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا ساتھی تمہارا ساتھی نہیں، یعنی کہ تمہارا ساتھ نہیں، وہ جو تمہارے ساتھ نہیں اس کو بھی جاننا تمہارے ہی فرض ہے، اور اللہ نے اس کو جاننے کے لیے بھی تجھے علم عطا کیا ہوا ہے۔ علمی پہچان دلیل نفس سلامتی بھی ہے اور علمی پہچان دلیل نفس شرکشی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کا علم صفت سے دیا ہے اور صفت اللہ کی بے عیب ہوتی ہے۔ ساتھ تو تمہارے وہی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہو اور تمہارے لیے اچھا سوچتا ہو اور کبھی بھی کسی حال میں بھی تمہارا نقصان نہ چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو مومن کہا ہے جو بے عیب ہے، یعنی کہ صفت کی طرح صاف ہو، نور والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال ہی صفت ذات حق سے دی ہوئی ہے، اور صفت ہی تو ساتھ ہے، اور جس کے پاس اللہ کی صفت نہیں یا صفت سے غافل ہے، اندھا گونگا بہرا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں، اور جو تمہارے ساتھ نہیں وہ تمہارا دوست نہیں، اور جو تمہارا دوست نہیں وہ اللہ کا بھی دوست نہیں، کیونکہ مومن کا ساتھ رب دیتا ہے اور رب ہی مومن کو اپنی صفت سے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلواتا ہے، یعنی کہ یقین ہی معراج نور صراط صراط المستقیم ہے، اور جس کو اللہ کا ساتھ ہی نہ ملا ہو وہ مومن کو اپنا ساتھی کیسے مانے گا؟ اور مومن اسے ساتھ رکھتا تو ہے، چاہتا تو ہے، بلاتا تو ہے، سمجھاتا تو ہے، ساتھ کا احساس دلواتا تو ہے، مگر وہ مرا ہوا ہے اور مردے کو نور نہیں ملتا۔ وہ مردہ ہے جن کے قلوب میں نور نہیں، اور جو نور
اور جو نور جن کے دلوں میں ہے وہ زندہ ہے، اور زندہ ہی زندگی والے کے ساتھ ہے، زندگی ہی ساتھ ہے، زندگی ہی ساتھ ہے، اور زندگی نور سے ہے، اور جس کے دل میں نور نہیں اس کی کوئی زندگی نہیں۔ جسے زندگی ملی ہے وہی تو ساتھ چاہتا ہے، اور جسے زندگی ہی نہ ملی ہو نور والی وہ ساتھ نہیں چاہتا۔ ایسے لوگوں کو یعنی کہ انسانوں کو مومن کبھی بھی اپنا ساتھی یعنی کہ دوست نہ سمجھے۔ یہی تو اللہ رسول کا مومنوں کو حکم ہے، اور مومن اللہ رسول کے حکم پر ہی قائم ہے۔ اللہ نے مومن کو اپنی صفت دے کر اپنے ساتھ کا احساس ایمان نور دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفی صدا نور والی تعریف ہے۔ آدھی تعریف تو صرف دلیل ہے، صدا کی تعریف ہی صفت نور ہے۔ بے شک ہر نفس کی زندگی صفت سے ہے، مگر وہ صفت جو ایمان نہیں لائے، مگر وہ نفس جو ایمان نہیں لائے وہ پہچانتے نہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گونگا بہرا اندھا کیا ہوا ہے، ساتھ کو وہ لوگ نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور لعنت والے کا ساتھ کبھی مومن نہیں مانتا۔ مومن تو اس کا ساتھ مانگتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ ہی عظمت برکت احسان کرنے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی کرم کرنے والا ہے، اللہ ہی بخشش کرنے والا ہے، اللہ ہی رحمت کرنے والا ہے، اللہ ہی رتبے بلند کرنے والا ہے، اللہ ہی تعریف والا ہے، اللہ ہی توحید والا ہے، اللہ ہی عظمت محبت بادشاہی محبوبیت رسالت ولایت حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی تو شان وجود اظہار ساتھ ہے۔ جس نے اللہ کی صفت کو پا لیا اس نے اللہ کا ساتھ پا لیا، اور جس نے اللہ کی صفت سے منہ موڑ رہا اس نے اللہ کے ساتھ سے منہ موڑ لیا۔ جب تم نے ساتھ کے علم پر اور ساتھ کی اہمیت پر غور کر لیا ہوگا تو تم جان جاؤ گے کہ ساتھ کون ہے، اور ساتھ کس کا ہونا چاہیے، اور کس کو ساتھ رکھنا چاہیے، اور کس کا ساتھ دینا چاہیے، اور کس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کس کے ساتھ کا سفر کرنا چاہیے، اور کس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، اور کس کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے، اور کس کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہیے، اور کس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور کس کے ساتھ زندگی کا سفر کرنا چاہیے، اور کس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور کس کے ساتھ عدل کرنا چاہیے، اور کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور کس کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، اور کس کے ساتھ ناپ تول میں برابری کرنی چاہیے، اور کس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے، اور کس کی قدر کرنی چاہیے، اور کس کے ساتھ قدر کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے، اور کس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اور کس کے ساتھ کیسی گفتگو کرنی چاہیے۔ اے انسان مومن، ساتھ کے درجے سے واقف ہونا چاہیے تجھے۔ ساتھ کی بہت سی اقسام ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ کو ہی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی گمراہی بھی رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ نفس اور ابلیس کا ساتھ ہی وہی دیتا ہے جو نفس اور ابلیس کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ تو نے کبھی اے مومن نفس اور ابلیس کا ساتھ نہیں مانگنا، اور کبھی نفس اور ابلیس کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ نفس اور ابلیس کا ساتھ وہی دیتا ہے جو نفس ابلیس کو اپنا دوست مان لیتا ہے۔ ساتھ اصل میں دوستی ہے، اظہار پہچان حق ہے۔ ساتھ اصل میں دوستی کا اظہار بھی ہے، پہچان بھی ہے، مشابہت بھی ہے، شامل حال بھی ہے، اور دوست کی تعریف عظمت اظہار ہمدردی بھی ہے۔ اے انسان مومن، تو جان لے گا کہ ساتھ ہی تیری پہچان ہے۔ اب تو نے اپنی پہچان کیسی بنائی ہوئی ہے، یا بنانا چاہتا ہے یا بنا لی ہے، اسی پر غور کر تو تجھے علم ہو جائے گا میرا ساتھ کیسا ہے،
جیسا تیرا ساتھ ہوگا ویسا ہی تو ہو جائے گا. ساتھ ہی مشاہبت پہچان دلیل حق ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، مومن بھی ہے. تو بتا تو کس کے ساتھ ہے؟ تیری پہچان بھی ساتھ ہی ہے، اکیلے تو کچھ بھی نہیں. تیری طریق عظمت بادشاہی ساتھ ہے. اے انسان اپنے ساتھ کو اپنے ساتھ سے پہچان لے کہ تیرے ساتھ کون ہے اور وہ تجھ سے کیا چاہتا ہے اور تیری چاہت کیا ہے اپنی اور اپنے ساتھ والے کی. جب تک چاہت کا تجھے علم نہ ہو تو تم نے نہ کچھ پہچانا، نہ ساتھ والے کو پہچانا، نہ جانا نہ مانا. پہچان ہی تمہاری کامیابی ہے. اگر تم پہچانتے ہی نہیں تو پھر تمہیں کیسے پتا چلے گا اس کی چاہتوں کا؟ پہچان چاہتوں کا پتا دیتی ہے اور چاہت پہچان کی پہچان کا پتا دیتی ہے. یعنی کہ نفس کی پہچان چاہتوں سے پتا چلتی ہے، لہذا نفس پہچان ہر کسی کے لیے لازم ہے. جب انسان اپنے نفس کی چاہتوں کو پہچان جائے گا تو وہ خود ہی خود سے خود کو ملامت کرنے لگ جائے گا. اے انسان محبت ہی تمہاری عظمت پاسداری ہے، احساس ساتھ ہے. اے انسان محبت ہی تمہارا ساتھ ہے، جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے. اللہ نے محبت میں جو شرف عطا کیا ہے وہ سب سے بڑا شرف ہے اور تمہاری عبادتیں اسی شرف کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے. شان قدرت توحید الہی ہی محبت ہے. جو اللہ کی محبت سے واقف ہو جاتا ہے، چاہنے لگ جاتا ہے، آگے بڑھنے لگ جاتا ہے اور اللہ کی محبت میں جان مال اولاد قربان کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ ساتھ پا لینے کی دلیل ہے. جن کے دلوں میں محبت ہے اللہ ان کے ساتھ ہے. جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے تو ان کے ساتھ بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی ساتھ ہے. تعریف دوستی توحید بادشاہی ہے، اللہ ہی ساتھ. عظمت رسالت ولایت مومن ایمان دلیل حکم حق ہے. اللہ ہی کا ساتھ عظمت رحمت برکت فضیلت اور شفا ہے. جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کا علم مل گیا، اللہ کا نور مل گیا، اللہ سے ہدایت مل گئی، اللہ کی پاکی مل گئی، اللہ کا عدل مل گیا، مخلص ہو گیا. جو انسان دل سے نور والا ہو گیا وہی تو انسان مومن ہے اور مومن کا ساتھ ہی تو نور ہے اور نور ہی تو رب کا ہے. جس کے پاس اللہ کا نور صفت اظہار توحید رسالت ولایت حق ہے، اسی کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات وحدت ہے. اے مومن تو اللہ کے اس بندے سے اگر ماں باپ اولاد مال اور جان سے بڑھ کر محبت کرے گا تو اسی بندے کے ساتھ تو اٹھایا جائے گا، چاہے دنیا میں تو اس سے ملا ہو یا نہ ملا ہو، مگر جب تو مرے گا تو اسے اپنے ساتھ پائے گا. یہ شرف جو تجھے اللہ نے دیا ہے وہ محبت کی بنا پر دیا ہے. نیکی کا ساتھ ہونا عمل کی بنا پر ہے، جبکہ اللہ اور اللہ والوں کا ساتھ ہونا محبت کی بنا پر ہے. اے عقل اور علم سے کام لینے والے، کبھی دوستی کے کام علم اور عقل سے پوچھ کے دوست کیا ہوتا ہے اور اس کا ساتھ کیوں سب سے عظیم ہے اور اللہ نے کیوں سب سے بڑھ کر دوست کی تعریف کی ہے اور کیوں اللہ نے بندے سے یعنی کہ اپنے بندے سے ماں سے بڑھ کر 70 گنا کیوں محبت کی ہے اور 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب تمہیں ماں باپ کی محبت کا پتہ ہوگا تو تم جان جاؤ گے کہ اللہ کی محبت کیا ہے. ماں باپ تیرا ساتھ ہے
اور ساتھ ہی تیری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمینی مثالیں دے کر آسمان کی طرف بلایا ہے۔ یہ مثال ماں باپ کی محبت کی، اللہ کی محبت کی طرف بلانے کے لیے ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی شان بتانے کے لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے جب 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے تو وہ بندے اللہ کا اللہ کی محبت میں کیا مقام رکھتا ہوگا۔ اس مقام عظمت اظہار محبت دوستی حق سے جو حق کو جان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے، مان جاتا ہے، وہی تو ماں باپ سے محبت لے کر اللہ کے بندوں پر محبت میں قربان ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے پر قربان ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ اپنے دوستوں پر اپنی وراثتیں یعنی کہ اپنی دولتیں لٹانے لگ جاتا ہے، قربان کرنے لگ جاتا ہے۔ محبت پاسداری وفائے حق ہی تو سلامتی ہے، انعام حق ہے، اور اللہ اپنے دوستوں کو انعام دیتا ہے، انعام میں تعریف والا بنا دیتا ہے، انعام میں بخشش والا بنا دیتا ہے، انعام میں عظمت والا بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے انعام سے ہی بندے کو نور والا بنا دیتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے پر قربان ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پر اپنی دولتیں قربان کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا ماں بھی تیرا ساتھ ہے، اللہ کا دوست بھی تیرا ساتھ ہے، مگر اللہ کے دوست کی محبت اللہ کے لیے ہے اور ماں کی محبت بچے کے لیے ہے۔ اللہ کی محبت سے واقف ہونے کے لیے ماں کی محبت سے واقف ہونا لازم ہے، پھر ہی جا کر تم سمجھ سکو گے کہ ماں اپنے بچے کو کبھی چھوڑتی نہیں، ہر حال میں اپنے بچے کا ساتھ دیتی ہے۔ تو جو اللہ اپنے بندے سے 70 گنا ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ کیا اپنے بندے کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندے کا ساتھ ہوتا ہے اور اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے، اور کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہی اس کا سہارا ہے اور اللہ ہی اپنے بندوں کا دوست ہے۔ اللہ نے جو تعریف اپنی دوستی کی ہے، ایسی تعریف اللہ نے انسان کی نہیں کی۔ بے شک انسان بھی اللہ کی تعریف سے ہی تعریف والا ہے، مگر جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی تعریف سے تعریف والا بھی ہے، اور اللہ کی محبت سے محبت تعریف حق والا بھی ہے، اور اللہ سب سے محبت ہی تو کرتا ہے۔ اللہ کی محبت ہی تعریف عظمت دوستی اظہار حق ہے۔ اے بندے، اللہ کی محبت کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے، مان کر جان مال اور اولاد لٹانے کے لیے بندوں کی محبت کو جاننا لازم ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہی تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ انہی کے ساتھ ہے، اور جو ان بندوں سے دشمنی رکھتا ہے وہی تو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کا جو دشمن ہے وہی تو اندھا گونگا بہرا ہے۔ جو اندھا گونگا بہرا ہو وہ کبھی محبت نہیں کرتا، احساس بے شک اس کے اندر موجود بھی ہو، مگر جذبہ ایمانی قربانی حق نہیں روکتا۔ جبکہ اللہ کے بندے جذبہ ایمانی قربانی حق رکھتے ہیں، اور اللہ ان کا ہے جو حق پر جان مال لٹانے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کی محبت میں جان مال لٹانے والے ہیں۔ اللہ تو انہی کا دوست ہے اور وہ اللہ کے دوست ہے، اور اللہ انہی کا محافظ ہے، انہی کا امین ہے، اور انہی کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی دوستی اصل میں حفاظت جس میں جان اظہار نام بندگی مقام عظمت اظہار حق ہے، اور جن کو مقام حق سے حق تک رسائی مل جاتی ہے وہی تو اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی ساتھ دینے والا ہے، لہذا تو ہر ذریعے سے ساتھ مانگ، مگر اللہ کا ہی ساتھ مانگ۔
یہی پیغام رسالت توحید حق ہے، اور جس نے ایسا کیا یا کرنے لگ گیا اور کر کے اللہ کا ہو گیا تو بے شک اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ ایسے بندے ہی اللہ کی حقیقت سے آگاہ ہیں، اور ایسے بندے ہی اللہ کے حقیقی بندے ہیں۔ محبت رسول شرط دیدار ہے، جس کو شان نور حق کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، جس کو شان نور حق کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی شان نور حق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے وہی اللہ کا نور ہے، اور جو اللہ کا نور ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نور کو حاصل کر لیا، اسی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیا، اسے ہی اللہ اپنا دیدار دے گا، اور وہی اللہ کے دیدار والا ہوگا، اور اللہ کا دیدار کا وہی حقدار ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نور رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی دیدار کا حق عطا رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ہی احسان ہے۔ اللہ نے سب سے بڑھ کر جو امت پر احسان کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، سیرت میں، نور میں اور قرب میں کیا ہوا ہے۔ اے محمد تیری سب سے بڑی خوشنودی ہی، عظمت ہی، برکت ہی، تعریف ہی، قدر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اے محمد تیری سب سے بڑی خوشنودی ہی، عظمت ہی، برکت ہی، تعریف ہی، قدر ہی، محبت ہی، عظمت ہی، پاسداری ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وہی اللہ کا بندہ ہے جو وہی اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ ایسے بندے سے 70 گنا ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ انبیاء کی محبت سے بھی زیادہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف بخشا ہوا ہے۔ محبت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شرف ہے، اور جو مومن ہو کر بھی محبت نہیں کرتا، نہیں کرتا وہ انسان کافر بھی کہلانے کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی محبت سے غافل ہے، ان دلوں کو بھی مردہ کہا ہوا ہے۔ مردہ کبھی بھی اتباع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرف محبت سے بخشا ہے۔ اے انسان، جو نشانیاں اللہ والوں کی اللہ ظاہر کرتا ہے، اپنی نشانیوں کے ساتھ نئی نشانیاں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں۔ جیسا کہ آدم کو کل انبیاء اور رسولوں کی نشانیاں جو اللہ نے اپنی تعریف کے لیے دی تھی، اور اپنی پہچان کے لیے، اپنی تخلیق کے لیے، اپنی قدرت کے لیے اور اپنی قدر کے لیے، اپنی رحمت بخشش کے لیے، اپنی حکمت حاکمیت کے لیے، اپنی وسعت برکت کے لیے، اپنے نور اور تجلی کے لیے، اپنے دیدار اور قرب کے لیے، اپنی عبادت اور عبادت کی قبولیت کے لیے، اپنے صبر اور تحمل کے لیے، ٹھہرا ہوا وحدت کے لیے، سلامتی اور سلام کے لیے، پاکی اور دل کی پرہیزگاری کے لیے، بیماری سے نجات اور نحوست سے بچنے کے لیے، عطا اور دعا کے لیے، دعائے عاجزی، اخلاق، حسن سلوک اور خیرات کے لیے، علم، شعور اور شعور زندگی کے لیے، زندگی اور سدا والی زندگی کے لیے، عدل، انصاف، محبت اور سرخمی کے لیے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو نشانیاں دے کر اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا، وہی اظہار اصل میں دوستی ہے، اظہار ربوبیت رسالت
ربوبیت ولایت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام دوستوں سے بڑھ کر محبوب دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ساتھ والوں کا ذکر بھی کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اپنا ذکر کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے فرمانوں کو ہی ماننا، جاننا اور جان کر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے دوستوں میں شامل ہونا ہے، اور شامل ہو کر جو ساتھ ہے اس کا دیدار کرنا ہے۔ وہی تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وجود طریق ہے۔ بے شک اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگتا، وہ اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگتا، حتیٰ کہ وہ کسی نفس سے بھی مدد نہیں مانگتا۔ شان دوستی نور ولایت حق کی حقیقت وجود طریق حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود سے پاک ہے، یعنی کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، اللہ تو وجود سے پاک ہے، مگر جو اس کے دوست ہوتے ہیں ان کے وجود کو اپنا وجود اظہار شان محبت بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کی کوئی تعریف نہیں کرتا مگر اپنے دوستوں کے وجود کی تعریف کرتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں۔ وہی تو میرا دوست ہے جس کا وجود میرا وجود ہے، آزاد ہوں، پاک ہوں۔ اللہ کی تعریف ہی وجود ولایت حق ہے، اور اللہ ہی اس کا وجود کا تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ وجود سے پاک ہے اور وجود کی تخلیق کرنے والا اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور طریق وجود اظہار محبت ہی تو اللہ کی تعریف ہے۔ یہ جاننا، یہ ماننا، یہ مان کر ادب کرنا ہی شرط ایمان دلیل حرمت نور حق ہے۔ اللہ کے نور سے ہی اللہ کے ولی کا وجود روشن ہوتا ہے، اور اسی کے دل اور چہرے پر نور ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھنا ہی تو عبادت ہے۔ شرط عبادت عظمت نور حق ہی تو ہے۔ اللہ کی دوستی کا حق ادا کرنا اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ کے دوست ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنی صفت سے طاقت بخش کر اپنا قرب دیا ہوتا ہے، اور اللہ ہی ان کا مددگار ہے، اور اللہ ہی انہیں اوروں کا مددگار بناتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کو اپنی مدد کہتا ہے، اور جو مدد کرتے ہیں اس کو اللہ ہی کی مدد کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی کرم والا ہے، اللہ ہی رحمت والا ہے۔ یہی تعریف مدد شان دوستی سلامتی حق ہے۔ جب انسان کو علم سے دوستی کی مدد کا پتہ چل جائے گا تو پھر وہ انسان دوستی کی مدد کو اللہ کی مدد ہی کہے گا، کیونکہ معرفت دین نور اسلام حق سے حقیقت حق ہی حق ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کون حق پر ہے اور کس کے ساتھ حق ہے، اور کون حق کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ حق نے کتنا حق دیا ہوا ہے۔ اللہ نے حق کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، جتنا جس کا نفس حق جانتا ہوگا، حق مانتا ہوگا، حق کی طرف بڑھتا ہوگا، وہ اتنا ہی حق کے بارے میں بتا سکے گا حق کیا ہے اور حق کس کا ہے، اور کون کتنا حقدار ہے، اور کون حق سے حق تک جانتا ہے، یعنی کہ کل وراثت کس کی ہے، اور کل وارث کون کون بانٹتا ہے، اور بانٹنے والے کے بارے میں بھی حق
کیا بتا رہا ہے، یعنی کہ اللہ علم میں کیا بتاتا ہے، کیا اس کے بانٹنے سے حق راضی ہے، حق ساتھ ہے، اور حق کا کیا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان توحید حق بھی حق ہے، اور طریق حق بھی حق ہے، اور وہ راستے حق بھی حق میں، اور علم حق بھی حق ہے، اور تقسیم حق بھی حق ہے، اور نور حق بھی حق ہے، اور رسالت حق بھی حق ہے، اور ولایت حق بھی حق ہے۔ جتنا جس کو اللہ نے اپنی طرف سے حق دیا ہوگا اتنا ہی وہ حقدار ہے۔ اللہ کے ہاں دینے سے کوئی کمی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کبھی کسی چیز میں کمی ہوئی ہے۔ اے انسان، اللہ کی تقسیم پر راضی رہا کر، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا کر، اور اللہ کی قدرت سے قدر والا ہو جا، اور قدر والا ہو کر قدر والوں کے ساتھ ہو جا۔ ساتھ ہونا ہی تیرا دلیل حق ہے، کیونکہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو قدر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی عطائے بخشش بے نیازی اپنے دوست کے ساتھ نور کی ہے۔ تخلیق سے بے نیازی ہی ظاہر ہے، اور نور سے نور کی بھی بے نیازی ظاہر ہے۔ دوستی تو بے نیازی ہے، اور جس کو یہ دولت مل جائے وہی تو بادشاہ ہے زمین آسمان کی مخلوق کا، چاہے وہ نور ہو، چاہے وہ نوری ہو یا خاکی ہو۔ اللہ نے اپنے دوست کے قدموں میں تمام مخلوق کو جھکا دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ہی حکم ہے کہ میرے دوست کا میری وجہ سے ادب کیا کرو، ساتھ رہا کرو، اور ساتھ دیا کرو، کیونکہ شان ربوبیت حق کی، شان ولایت دوستی حق ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے پاس سے حق دے کر اپنے حق کا حقدار بنا دے۔ اللہ نے طریق حق سے ہی طریق حقدار کو حق دے کر بتایا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ حق ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ حق نہیں اللہ اس کے ساتھ نہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حق کیا ہے اور حق والا کیا ہے، یعنی کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کا حق کیا ہے۔ جس نے حق ادا کیا اللہ کا وہی تو حقدار ہے اللہ کا۔ اے مومن، ایمان کی بھی شرطیں، طریقے، تفصیلیں اور تحیدیں اور تقسیمیں ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ کا ساتھ پانا تو اللہ کے حق بھی ادا کر جو تجھ پر اللہ نے ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ حق ادا کرنے سے ہی تو اللہ کا ساتھ تو پا سکتا ہے۔ اے انسان، شرف انسانیت کا تجھے اللہ نے حق دیا ہوا ہے، وہ حق تجھے انسانوں کو ہی انسانیت کے طور پر دینا ہے، اور شرف ایمانیت کا بھی تجھے اللہ نے حق دیا ہوا ہے، وہ ایمان والوں کو تو نے حق دینا ہے۔ انسان کو انسانیت کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ حق تخلیق شرف فضیلت مخلوق حق ہے، اور جو ایمان کا حق ہے وہ شرف ایمان طریق نور کا حق ہے۔ جب تو اے انسان علم سے اپنے حق کو جان جائے گا تو تو مخلوق پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور جب تو شرف نور ایمان کا حق جان جائے گا تو ایمان والوں پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اس طرح تجھے تیری محبت کا درجہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے دوست جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور مان کر اللہ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ ہی ان کے دلوں کے لیے ان کا سکون ہے اور ان کی دوستی کی گواہی ہے۔ اللہ ہی اپنے دوست کا گواہ ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا بہتر جاننے والا اور جان کر اور اپنی دوستی کا حق ادا کرنے والا، اور اللہ ہی سب سے بہتر ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، اور سب سے بہتر جانتا ہے۔
اور کون اللہ کے ساتھ ہے؟ اللہ نے علم دے کر، دلیلیں دے کر، نشانیاں دکھا کر بتایا ہے، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ کون میرے دوست ہے اور کون میرے دشمن ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا دوست ہے، اور جو اللہ کے دوست ہے ان کو اللہ نے ہی شرف دوستی عطا کی ہوتی ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور مومن وہی ہے جو اللہ کی دوستی کو دوستی مانے اور اللہ کے دشمن کو دشمن مانے۔ دشمن اور دوست کی جس سے پہچان ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے دوستی کا پتہ چلتا ہے، اور دشمن کے ساتھ ہونے سے اللہ کی دشمنی کا پتہ چل جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہی علم حق سے حق بتاتا ہے، جنہوں نے اللہ سے علم لیا وہی تو اللہ کے دوست ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے دشمن سے علم لیا وہی تو اللہ کے دشمن ہیں۔ بے شک اللہ ہی قادر ہے اور اللہ ہی بانٹنے والا ہے، اور اللہ ہی اپنے دوستوں کی نشانیاں دے کر اپنے دوست کے ساتھ ہونے کی دلیل والا ہے۔ اور اللہ کی دلیل ہی اللہ کی دوستی کی گواہی ہے۔ بے شک اللہ ہی اپنے دوستوں کا گواہ ہے، اور اللہ ہی ان کے ساتھ ہے، اور انہیں اللہ ہی مدد کے لیے، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ بے شک اللہ کی مدد ہی ان کی دوستی کی دلیل ہے، اور اللہ ہی ان کا مددگار ہے، اور اللہ ہی ان کے ساتھ ہے۔ اے مومن انسان، جب تیرا کوئی مددگار نہ رہے تو اللہ کے دوستوں سے مدد مانگا کر، چاہے وہ تمہیں نظر آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ جن کے ساتھ ہے وہ اللہ کے دوست ہے، اور اللہ کا دوست ہوتا ہے جو وہی تو مددگار ہے، اور اللہ کا جو دوست ہوتا ہے وہ نظر آئے یا نہ آئے، اللہ کے لیے ان سے مدد مانگنا تیرے لیے لازم ہے۔ اس وقت جب تیرا روئے زمین پر کوئی مددگار مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ اللہ کی شان دوستی ہے۔ توحید حق ہے کہ اللہ کی نشانیاں دلیل مدد حق ہے، اور اللہ سے اور اللہ کے دوستوں سے مدد مانگنا ہی مومن کا ایمان ہے۔ اللہ کا وہی دوست ہے جو اللہ کے لیے مدد کرتا ہو، اور اللہ بھی اسی کا دوست ہے جو دوست کے لیے مدد کرتا ہو۔ یہ وعدہ، یہ مدد حق ہے جو دلیل دوستی حق ہے۔ دوست کے ذریعے سے ہی دوست مدد کرتا ہے۔ بے شک دوست ہی دوست کا مددگار ہے، اور اللہ ہی اپنے دوست کا مددگار ہے، اور جس نے اللہ کو پکارا ہی نہ ہو اسے کیسے پتا چلے گا کہ مدد کس کے ہاتھ سے ہو رہی ہے۔ ظاہر دلیل بادشاہی دوستی ہے، مدد حق کی دلیل حق ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کے ذریعے ہی مدد کر کے اپنی مدد کی طرف بلاتا ہے۔ دوست تو بلانے کے لیے ہے، اور اللہ نے ان کو جو مدد دی ہے اور یہ جو مدد کرتے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کی ہی مدد سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کو اپنی مدد کہتا ہے، اور اللہ کے دوست اللہ کی مدد کو اللہ کی مدد کہتے ہیں، اور اللہ کی مدد سے ہی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کئی اقسام کی مدد ہوتی ہے، اور سدا یہ مدد زندہ رہتی ہے۔ اس مدد کو کوئی موت نہیں جس مدد میں اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اس مدد کو کبھی زوال نہیں، زوال سے نکالنے کے لیے ہی تو مدد کی جاتی ہے۔ اگر مدد کرنے والا ہی زوال میں ہے تو پھر کیا وہ مدد کرے گا؟ مدد وہی تو کرتا ہے جو مدد کرنے والا لازوال ہے۔ اللہ ہی تو مددگار ہے، اللہ ہی تو مدد کرتا ہے، اللہ ہی تو مدد کر کے کامیاب بناتا ہے، اللہ ہی تو مدد کر کے طریق والا بناتا ہے۔ اللہ کی ہی مدد ہی
اللہ کے دوستوں کی مدد ہے. جو اللہ کے دوستوں کی مدد سے واقف ہوتے ہیں وہی تو اللہ کی مدد سے واقف ہے. دلیل مدد دوستی دلیل وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی مدد کی دلیل ہی